السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کے اپنے اس ایپیسوڈ میں کئی خوفناک واقعات جنہیں سن کر یقیناً آپ بھی خوف سے لرز اٹھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ایئرپورٹ کے قریب قبرستان کا ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ دن رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ میں، میرا کزن اور میری بہن، ہم تینوں بائک پر جا رہے تھے۔ راستے میں قبرستان آیا تو میں نے کہا اتنی دور آیا تو ابو کی قبر پر چلتے ہیں۔ میری بہن اور کزن نے فوراً منع کر دیا، لیکن مجھے ابو سے بہت محبت تھی، اس لیے میں نے بائک قبرستان کی طرف موڑ لی۔ میں نے کہا قبر زیادہ اندر نہیں ہے، بس دعا کر کے واپس آ جائیں گے۔ میں نے قریب دکان سے پھول خریدے اور بائک قبرستان کے اندر لے گیا۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم، یہ ایئرپورٹ کے قریب کا قبرستان ہے اور دیر رات تک بھی باہر پھولوں والے بیٹھے رہتے ہیں۔ میرا کزن اور بہن بائک کے پاس کھڑے رہے جبکہ میں قبر پر چلا گیا۔ وہاں بالکل سناٹا تھا، دور دور تک کوئی انسان نہیں نظر آ رہا تھا۔ میں نے ابو کی قبر پر پھول رکھے اور دعا مانگنے لگا۔ قبرستان میں بہت زیادہ اندھیرا تھا، اس لیے ہم نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ تبھی میرے کزن نے کچھ عجیب دیکھا۔ اس نے میری بہن سے کہا کہ وہ دیکھو، آگے کچھ چل رہا ہے، پوری طرح کالا نظر آ رہا تھا۔ میری بہن نے کہا چلو یہاں سے نکلتے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں لگ رہی۔ لیکن میں نے یہ غلطی کی کہ اس پر موبائل کی لائٹ ڈال دی۔ جیسے ہی روشنی اس پر پڑی، وہ چیز ہماری طرف بھاگنے لگی۔ اب میں بھی ڈر گیا، کیونکہ وہ چیز انسان جیسی تو نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کسی عورت نما مخلوق کی طرح تھی۔ خیر ہم بہت بڑے بڑے قدم لے کر جیسے تیسے قبرستان سے نکلے اور آگے جا کر ہم نے صدقہ دیا۔ ہم سمجھے کہ مسئلہ ختم ہو گیا، مگر اصل مسئلہ تو اس کے بعد شروع ہوا۔ جب میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے برابر میں کوئی عورت لیٹی ہوئی ہے۔ اس عورت کی شکل اتنی خوفناک تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چیز مجھ پر حاوی ہونے لگی، میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میری امی ٹیچر ہیں اور اس وقت وہ ٹیوشن پڑھانے گئی ہوئی تھیں۔ میرا کزن بھی اس وقت ہمارے گھر آیا تھا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری؟ میں نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا کہ میرے اندر بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور میرے کزن کو شک ہونے لگا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً اپنے بھائی کو بلایا، لیکن اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ بعد میں مجھے ان کی زبانی پتہ چلا کہ جب میرا بھائی میرے قریب آیا تو میں نے اسے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا کر گرا۔ میرا پورا جسم ہوا میں معلق تھا اور میری آواز اتنی خوفناک ہو چکی تھی کہ گھر میں موجود سب لوگ ڈر کے مارے باہر نکل گئے۔ جب تک امی گھر نہیں آئیں تب تک کوئی بھی گھر کے اندر آنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ امی بہت اللہ والی ہیں۔ جیسے ہی وہ آئیں، جو ہی امی نے پڑھائی شروع کی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میں نے بہت گھبرا کر کہا کہ امی، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں موت کے بہت قریب ہوں۔ میری امی کمرے کے اندر گئیں تو میری بہن بھی امی کے پیچھے چلی گئی۔ امی نے کہا کہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوں، وہ علی کے پیروں میں بیٹھی ہے۔ میری بہن نے پہلے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، لیکن اس بار امی سے وہ زور سے بولی کہ تو کیا سمجھ رہی ہے؟ تو انہیں بچا لے گی؟ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ امی کو ایسی مخلوق کو حاضر کرنا آتا تھا، اس لیے انہوں نے فوراً اس چیز کو قابو کیا اور پوچھا کہ تو کہاں سے آئی ہے، جواب دے۔ اس نے جواب دیا میں قبرستان سے آئی ہوں، تمہارے بیٹے نے مجھے تنگ کیا ہے۔
ابھی اس وقت ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے اور وہ پورے فلیٹس میں سب سے خوبصورت تھا۔ وہ چیز بولی، یہ گھر مجھے پسند ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ امی نے سختی سے کہا کہ یہ گھر ہمارا ہے، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ لیکن وہ چیز ہنستے ہوئے بولی، اگر تم لوگ نہیں جاؤ گے تو سب مارے جاؤ گے۔ پھر اچانک اس نے میری بہن کے ہاتھ موڑنے شروع کر دیے۔ میری بہن بے ہوش ہو گئی۔ یہ معاملہ روزانہ رات 12 بجے سے صبح کی اذان تک چلتا۔ ہمارے لیے وہ وقت بہت بھیانک تھا۔ فجر کی اذان بھی ایسی لگتی جیسے نہ جانے کتنی راتیں گزر چکی ہوں مگر صبح نہ ہو رہی ہو۔ پھر ایک رات امی نے میرے ہاتھ پر کالا دھاگا باندھ دیا اور کہا کہ اسے کبھی مت اتارنا۔ اس کے بعد میری حالت تو بہتر ہونے لگی، لیکن میری بھوک بے حد بڑھ گئی۔ مجھے خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم نے سوچا کہ ہم دوسرا گھر دیکھ لیں گے، لیکن اس کے بعد ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ہم نیا گھر دیکھنے نکلتے تھے مگر بات نہیں بنتی تھی۔ پھر وہ 1 مہینہ بھی گزر گیا اور ہم ابھی اسی گھر میں تھے۔ ہمارے پاس کچھ بلیاں تھیں، لیکن اچانک ہمارا پہلا بلا بہت بری حالت میں مر گیا۔ پھر اس کے 7 دن بعد ہماری دوسری بلی صبح گھر میں ملی۔ اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس پر بہت بری طرح سے کچھ پھینک کے مارا ہو۔ پھر اگلے دن ایک اور بلی مر گئی، لیکن جس کمرے میں وہ مری تھی وہاں خون ہی خون تھا۔ یہ دیکھ کر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ ہم نے 1 ہفتے کے اندر نیا گھر دیکھا اور 1 ہفتے کے اندر ہی یہ منحوس جگہ چھوڑ دی۔ جیسے ہی ہم نئی جگہ پر آئے، ہمارے حالات اچانک بہتر ہونے لگے۔ پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آنے لگا اور الحمدللہ وہ خوفناک چیز بھی غائب ہو گئی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، الحمدللہ۔ تو یہ تھی میری سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے چینل پر اس کو ضرور شیئر کریں گی۔ بہت شکریہ بھائی کہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی، اپنا قیمتی وقت نکال کے۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے واقعے کی طرف۔ میں ایک بہت عجیب قصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ ایک دفعہ میں گلگت بلتستان گیا انٹرنشپ کرنے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ میں، تو وہاں ہمیں صبح سے لے کر رات تک جنگل میں پہاڑوں میں گھومنا پڑتا تھا۔ آئی ایم این انوائرمنٹل انجینئرنگ گریجویٹ۔ ایک رات میں اور میرا کلیگ ہم اپنے ہٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سردی کا موسم تھا، بہت زیادہ سردی تھی، مائنس میں کوئی ٹیمپریچر تھا۔ ہم لوگ آگ جلا کر باہر بیٹھے تھے اور چائے بنا رہے تھے۔ پھر اچانک ہم نے ایک بہت ڈراؤنی آواز سنی۔ وہ آواز کسی لڑکی کی لگ رہی تھی۔ اب ہمیں جنگلی جانوروں، خاص کر وولز اور سنو لیپرڈ کا خوف تھا، کیونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ سنو لیپرڈز گھومتے ہیں۔ ہمارے پاس ویپنز تو تھے، لیکن ڈر ہمیں پھر بھی لگ رہا تھا۔ خیر، ہم سیفٹی کے لیے ہٹ کے اندر چلے گئے اور دروازہ لاک کر دیا، لیکن ہم نے کھڑکی سے باہر ایک لڑکی کو دیکھا جو بہت زور زور سے چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اب میں یہ سوچنے لگ گیا کہ اتنی رات کو اتنی سنسان جگہ پہ ایک اکیلی لڑکی کیا کر رہی ہے۔ میں اس لڑکی کے پیچھے گن لے کر جنگل میں نکل گیا اور جب تھوڑا آگے گیا، لیکن وہ لڑکی وہاں نہیں تھی۔ میرے پیچھے میرے کلیگز، دوست اور وہ گارڈز بھی آ گئے۔ میں نے انہیں بتایا بھی کہ یہاں میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا، لیکن ان کو یقین نہیں آیا۔ پھر جب ہم وہاں سے جانے لگے تو میں نے مڑ کے اپنی رائٹ سائڈ پر جھاڑیوں کے پیچھے لال رنگ کی آنکھیں دیکھیں۔ میں نے اسی وقت بندوق نکال کے اس طرف فائر کر دیا، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی جانور ہوگا وہ۔ میں نے فل نشانے پہ اس وقت فائر کیا تھا، لیکن جب میں ان جھاڑیوں کے قریب گیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے،
کیونکہ وہاں کوئی نہیں تھا، لٹرلی کچھ بھی نہیں تھا وہاں۔ میرے ساتھ جو کلیگز تھے وہ بھی حیران ہو گئے کہ ہم نے جس چیز کو جانور سمجھ کے گولی ماری تھی وہ چیز اچانک غائب ہو گئی۔ لیکن اصلی خوف تو ہمیں تب آیا جب ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک درخت پہ آگ لگے ہوئے دیکھی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اس رات ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک درخت پہ آگ جلتے ہوئے دیکھی۔ اتنی سردی میں ہمارے خوف سے پسینے چھوٹ گئے اور ہم سارے دوست ہٹ کے اندر بھاگ گئے اور دروازے لاک کر دیے۔ آج تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ لڑکی کون تھی جس کو میں نے اس رات جنگل میں دیکھا تھا، اور وہ لال آنکھیں اور وہ جلتا ہوا درخت۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی مسٹری رہ گئی ہے جسے آج تک بھی میں سالو نہیں کر پایا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی اسٹوری میں اگر بہتر سمجھے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے تیسرے واقعے کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام واسع ہے اور میں کراچی کا رہائشی ہوں۔ آج کا واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ ہمیں ہماری دادی اکثر بتایا کرتی ہیں، جو ان کے قریبی رشتہ داروں سے منسوب تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب بھی ہماری دادی ہم سے اس بات کا ذکر کرتی ہیں تو سن کر ہمارا دل دہل جاتا ہے اور رات کو اکیلے باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی۔ واقعہ تقریباً اتنا پرانا ہے کہ ہماری دادی کی عمر کوئی 15-16 سال ہوگی، اور یہ واقعہ ان کے گاؤں سے جڑا ہے۔ ہماری دادی کے دور کے چچا تھے فقیر محمد۔ وہ ایک سادہ سے شخص تھے جو اپنے گاؤں کی تنگ تاریک گلیوں والے محلے میں رہتے تھے۔ وہ نماز کے معاملے میں کافی سستی کرتے تھے۔ کبھی فجر چھوٹ جاتی ان کی تو کبھی ظہر کا وقت نکل جاتا۔ انہی کے ایک ہم عمر دوست دین محمد ان کے برعکس پکے نمازی تھے۔ ان کا ایمان پتھر کی طرح مضبوط اور ان کا دل صاف شفاف تھا۔ ایک دن دین محمد نے تنگ آ کر کہا کہ فقیر محمد، اب بس یہ سستی نہیں چلے گی، آئندہ میں تمہیں ہر نماز کے وقت بلا لیا کروں گا، جماعت سے پڑھو۔ فقیر محمد نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائی، اب تو میری خیر نہیں۔ یوں دونوں دوست ہر نماز کے لیے ایک ساتھ مسجد جانے لگے، فجر ہو یا عشاء، دونوں ایک ساتھ، جیسے کوئی اٹوٹ وعدہ ہو۔ ایک رات گاؤں پر ایسی گہری خاموشی تھی کہ سانس لینے کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ ہوا رک گئی تھی اور چاند کی روشنی ایسی کہ ہر چیز پر ایک خوفناک سا سایہ پڑ رہا تھا۔ فقیر محمد نیند سے اچانک چونک کر جاگے۔ ان کا دل عجیب سی دہشت سے دھڑک رہا تھا۔ اس زمانے میں گھڑیاں تو تھیں نہیں، لیکن انہیں لگا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے سوچا شاید میرے دوست دین محمد آئے ہوں گے اور میں نہ اٹھا تو وہ اکیلے ہی چلے گئے ہوں۔ انہوں نے جلدی سے کپڑے بدلے، وضو کیا اور ٹھنڈی سنسان رات میں مسجد کی طرف چل پڑے۔ گلیوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا۔ مسجد کے قریب پہنچے تو انہیں عجیب سی بدبو آئی، جیسے کوئی کوئلے وغیرہ دہک رہے ہوں۔ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ مسجد کی روشنی مدھم تھی، لیکن اندر سے تکبیر کی آواز آ رہی تھی، یعنی جماعت شروع ہو چکی تھی۔ فقیر محمد نے جلدی سے صف میں جگہ بنائی اور تکبیر باندھ لی، لیکن جیسے ہی امام رکوع میں گیا، فقیر محمد کی نظر نیچے پڑی۔ ان کے تو ہوش اڑ گئے۔ سب نمازیوں کے پاؤں جانوروں کی طرح اور ایڑیاں سامنے اور پنجے پیچھے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے نظریں اٹھائیں تو دیکھا کہ امام کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں، جیسے خون کے رنگ کے کوئلے دہک رہے ہوں۔ امام کی گردن غیر فطری طور پر لمبی لگ رہی تھی
اور ان کے ہاتھوں کی انگلیاں ایسی کہ جیسے پرندوں کے پنجے ہوں۔ فقیر محمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ صف میں کھڑے نمازیوں کے سائے دیوار پر نہیں پڑ رہے، حالانکہ دیے کی روشنی واضح تھی۔ ان کے جسم سے پسینہ نکل آیا اور ان کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹنے لگے، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے۔ اچانک انہیں لگا کہ کوئی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہے، لیکن جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، بس ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان کے چہرے سے ٹکرایا۔ جیسے ہی وہ مسجد کے دروازے تک پہنچے، ایک خوفناک گہری آواز گونجی، اگر تو نماز نہ پڑھ رہا ہوتا تو آج تیری روح ہمارے ہاتھوں سے نہ بچتی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے زمین کے اندر کوئی چیخ رہا ہو۔ فقیر محمد نے تو دوڑ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ آیت الکرسی اور درود شریف پڑھتے ہوئے وہ تیزی سے بھاگے۔ ہلکی سی آہٹ جیسے ننگے پاؤں زمین پر پھسل رہے ہوں، گلیوں میں ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ گھر پہنچے، دروازہ بند کیا اور کمبل میں منہ چھپا کر بیٹھ گئے۔ اس رات انہیں بخار چڑھ گیا اور ان کا جسم مسلسل کانپتا رہا۔ صبح جب ان کے دوست دین محمد آئے، فقیر محمد نے ڈرتے ڈرتے سارا ماجرا سنایا۔ ان کی امی، جو گاؤں کی ایک عقل مند اور بزرگ عورت تھیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا، جنات رات کے وقت خالی مساجد میں اپنی جماعت کرتے ہیں۔ وہ انسانوں سے دور رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کے وقت میں ٹکرا جائے تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تم خوش قسمت تھے کہ خدا نے تمہاری مدد کی اور تمہارے لبوں پر آیت الکرسی جاری ہوئی، ورنہ… وہ یہ بات کہتے کہتے ادھوری چھوڑ گئیں۔ اس کے بعد ان کے دوست دین محمد نے حیرانگی سے کہا کہ میں تو کل رات بیمار تھا، اس لیے نہ آیا، تم اکیلے کیسے چلے گئے؟ یہ سن کر فقیر محمد کی ڈر کے مارے چیخ نکل گئی، اور اس دن کے بعد وہ کبھی بھی فجر کی نماز کے لیے اکیلے نہیں گئے۔ اگر ان کے دوست دین محمد نہ آتے تو وہ گھر پر ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ اس کے بعد گاؤں والوں میں یہ کہانی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آج بھی اس مسجد کے قریب فجر کے وقت عجیب سی آوازیں آتی ہیں، کبھی تکبیر کی گونج تو کبھی ہلکی ہلکی سی سرگوشیاں، اور کبھی ایسی بدبو کوئلے جلنے کی جو دل دہلا دیتی ہے۔ گاؤں والے فجر کی نماز کے لیے ہمیشہ ہی ایک سے زیادہ مل کر جاتے ہیں، اور کوئی اکیلا اس مسجد کا رخ اب نہیں کرتا۔ یہ تھا ہماری دادی کا بتایا ہوا ایک سچا، ان کی آنکھوں دیکھا واقعہ۔ آپ کو امید کرتا ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ واسع آپ کا یہ واقعہ بیان کرنے کا۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری واقعے کی طرف۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام واقعات پسند آ رہے ہوں گے۔ ویڈیو کو پلیز اینڈ تک ضرور دیکھا کریں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ میری نانوں کے ساتھ پیش اس وقت آیا جب ہم دنیا میں وارد ہی نہیں ہوئے تھے۔ نانوں کے گھر عید کی بڑی دعوت تھی، نیا گھر بنانے کی خوشی بھی تھی۔ نانوں نے مٹھائی کا آرڈر دیا کہ جو مہمان آئیں گے انہیں دے دی جائے گی، اور پرانے محلے میں بھی گھر کی خوشی کی مٹھائی بانٹیں گی۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ نانوں نے سوچا مہمان تو دیر سے آئیں گے، ان کے آنے میں وقت ہے، جب تک وہ جا کر پرانے محلے میں مٹھائی بانٹ آئیں۔ نانوں نے دونوں ہاتھوں میں 5-5 کلو کی مٹھائی پکڑی ہوئی تھی۔ پرانے گھر اور نئے گھر میں 10-15 منٹ کا پیدل کا راستہ ہے۔ جس جگہ سے نانوں نے جانے کا ارادہ کیا وہ سیدھا راستہ بنا مڑے بس ایک موڑ کاٹنا پڑتا اور پرانے گھر کی گلی سامنے نظر آنے لگتی، لیکن سڑک کے دونوں اطراف نالے تھے اور ایک طرف بڑا سا پارک بھی تھا، جبکہ آگے پارک والی سائڈ پر میدان بھی پڑتا تھا۔ نانو بتاتی تھی کہ جب میں مٹھائی لے کر گھر سے نکلی، آدھا راستہ کٹا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ مڑ کر دیکھنے پر
سڑک سنسان تھی اور دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آئی۔ نانو پھر چلنا شروع ہوئی تو قدموں کی چاپ محسوس ہونے لگی۔ ابھی محسوس کرتے کرتے کچھ اور آگے بڑھیں تو ش ش کی آواز سنائی دی۔ نانو نے اس بار مڑ کر نہیں دیکھا بلکہ اور تیز چلنے لگیں، یا یہ کہہ لیں کہ دوڑنے ہی لگیں۔ لیکن چند قدم چلنے پر نانو کو اپنے کندھوں پر وزن محسوس ہونے لگا۔ اب نانو کوشش کے باوجود بھی تیز نہیں چل پا رہی تھیں۔ نانو بتاتی تھی کہ میرے دونوں ہاتھوں میں مٹھائی کا وزن برابر 5-5 کلو تھا۔ پھر اچانک لگا کہ 20-20 کلو جتنا وزن ہو گیا ہے۔ بس اب نانو کی برداشت سے باہر ہوا تو نانو نے دونوں تھیلے وہیں پھینکنے کے انداز میں چھوڑے اور چھوڑتے ہی کاندھے کا بوجھ کم ہوا اور نانو نے دوڑ لگا دی اور پرانے محلے کی طرف ہی گئیں، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پھر وہاں پہنچ کر کسی سے کچھ نہیں کہا اور دوسرے راستے سے گھر لوٹ آئیں۔ نانو بتاتی تھیں کہ پھر ہفتوں مجھے کاندھوں پر بوجھ محسوس ہوتا رہا، اور جب ہم بڑے ہوئے تو اسی راستے میں جو پارک تھا تب بھی اس میں اثرات تھے اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے۔ ویسے ہماری نانو بہت بہادر تھی۔ اتنا سب ہوا، نہ تو انہیں کوئی بخار چڑھا تھا اور نہ ہی گھر آ کر انہوں نے کسی اور کو اس وقت بتایا۔ دعوت نمٹائی اور پھر دوسرے دن سب سے ذکر کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ مٹھائیوں کی شاید چاہ میں آئے تھے، کیونکہ ہماری نانو کو انہوں نے کوئی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ ان کی زندگی کا سچا واقعہ ہے جو ہمیں سناتی تھیں۔ اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آ جائے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں ویسے پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا بہن۔ ویورز، یہ تھے ہمارے آج کے 4 دلچسپ خوفناک واقعات۔ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو خیر و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک بیماریوں سے دور رکھے اور ہم سب کے روزی رزق میں بے پناہ برکت اور اضافہ عطا فرمائے۔ پھر آؤں گی ایک نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔